کرو ہی نا کرو سید الانبیاء دے نال سالسا تہاڈا ہر نبی جنہاں نوں منن دے دعوے تسی رکھدے ہو وہ اسے نبی دیاں نشانیاں بنیاں اس نبی دیاں دے جتھے رہیاں اس نبی دے صحابہ دیاں بھی اس نبی دے اہل بیت دیاں بھی نشانیاں دس کے گئے نے وہ تانوں شرم نہیں ہوندی پھر خالصہ کرتے جے ہن رب ذوالجلال رب العالمین جلال جلال ضرور تقاضا کرتا سی کہ یہ وجہ کمینیاں نو سریام نگاہ کیتا توجہ ہے سبحان اللہ ہن او دب گئے حضور وحج دی وجہ نال دبے سبحان اللہ ڈر دے مارے کی کرن گل جائے گی کھل چپ کرو جی اسی زہر دیتا تو بکرا بول پہ سبحان اللہ زہر دیتا حضور کھانے لگے اس سے گوشت مجھے جو آواز آؤں یا رسول اللہ میں نہ کھایا یا رسول اللہ میں نہ کھانا میرے اندر زہر ملایا گیا زہر دینا نے کھچ ہو گئے کی تھی دعوت سی جس سے نہ پتا ہے کی تھی دعوت سی اور کرنے والی کون سی بڈھی یہودن کون سی یہودن جی آج کے نئی روشنی والوں کی نانی کنجرا حضور نند دسنا ہے پر وہ دشمنوں کا بھی دیکھو خلاصہ یک طرفہ کو چلنا ہے حضور دیتے ایڈی سونی آزر سی لیکن ایک داشت کر لے کی دے کتے سر فقیرہ صدقہ کیا بات صدقے سبحان اللہ حضور پتہ سی کہ زندگی کر سبحان اللہ حضور دعوت نہیں ٹھکرائی گئے نے صرف یہ ہوئی چیز وہ ذمہ سن یہ ہوئی شاید خان واسطے اللہ لے گیا کہ دیکھو منافقت کا اندازہ لگاؤ دعوت کر کے مہمان بکرے زہر ملان آڑا یہ نال دا بھی دنیا جو کمینہ ہو سکتا ہے یہ امت رو خبردار کرنا سے اللہ نے یہ واقعہ بنوایا پھر جادو حضور سے کیتا جنہ کیتا جادو کیتا ہے حضور سے جادو کیتا ہے آخری دو صورتاں اتری ہی تم نے ہاں جی
تے جادو کیتا آخری دو صورتاں حضور تے ہن ایمان نال دس میں پنجابی دا لفظ بولن لگا جڑے حضور دے اوتے جادو کر کے حضور نو کیلنا چاہندے سن کیلنا جاننا پنجابی دا لفظ جی مطلب بننا قربان دے ایسا بشری اس ساڈا پابند ہو جائے بے شک ساڈا جیویں آکھاں گے اوویں کرے اللہ نے آخری دو صورتاں اتاری او کھو بھی دسیا جبریل امین آئے او کھو دسیا او فلانی تھا دیا اوتھے اینجٹا بھی ہے اینج وال نے اینج فلاں کی کچھ بڑھا کے انہاں رکھیا ہوا سی دس کم از کم یہ جو اللہ پاک نے اس دور سارا کچھ کرایا سید الانبیاء جیسی بے عیب اور بے ضرر ذات دے نام کیوں کرایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر کہیں بھی کسی پر ظلم و ستم یہود کی طرف سے ہوگا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مجرم تھا اس وجہ سے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ سزا دے رہے ہیں نہ محل جرم ویکھ کے سزا دینا لے سید الانبیاء کو کیڑا ہوا ہے سورہ کلمہ پڑھنے تے وہ حیا نہیں ہوتی وہ سزا کو اللہ نے دسیا ہے جڑا یہ سمجھے کہ یہود نصارہ جس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں سمجھو وہ مجرم ہے پاپی ہے ظالم ہے وہ حقدار ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ سزا دینے والے منصف ہیں اللہ کو دیا یہ سزا دینے والے منصف ہوتے تو سید الانبیاء پاک کے ساتھ ایسا کیوں کرتے کون سا جرم حضور سے ممکن ہے کیڑی غلط گل حضور تو ممکن ہے پھر انہوں نے نہیں کرنا معلوم ہوا ہے سپ نے صرف ڈنگ مارن دے کام میں اور کام جب میں سپ نہیں نہ ویکھدا بھی اگلے میرے نال زیادتی کی تھی یہ بھی نہیں ویکھدے بولو بولو اچھی آواز تو سازشاں نہیں انہاں سے چک لیا ہے سازشاں تیز ہونی بے شک بات یہ ہوئی دسنا چاہتی ہیں سن عشق لمبا تو افی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف بدل یہودیت و نصرانیہ یہودیت عیسائیت نے سر اٹھا لیا کی مطلب پوری تیار ہو گئی ہاں اور نہیں بنا گئی معلوم ہوا اما دس کی یعنی وہ شرم کریا جب میں تھوڑی ماں اور ماں جانتے ہیں وسیعت کر جائے چنگے پتر میری ذرا مرے اونچی آواز آ گئی میری نبی نے کلمے پڑھنا رہے ہو میں اما پاک میں تھوڑی ماں اور میرے لفظ یاد تو وسیعت کر چلی میں ویکھ رہی ہوں تو نہیں پتا میں ویکھ رہی ہوں تو نہیں پتا انہاں سر چک لیا ہے انہیں نہ سازشاں تیز کرنی ہے کٹاؤنی ہے کیوں انہاں نے پتا ہے انہاں دا محافظ انہاں دا محافظ دنیا تو چلا گیا بول انہاں دا محافظ وہی دا سلسلہ بند ہو گیا سازشاں کھولن والے چلے گئے
اور میں تمہیں اینا دس چلی ہوں کہ یہ سازشاں والے کام تیز کرتے ہیں. ہوں عبداللہ بن سبا یہ تمہید آ گئی. ہوں عبداللہ بن سبا جو ہے سونے سبحان اللہ عبداللہ بن سبا وہی جڑیاں اما پاک سازشاں تو خبردار کر رہی سن کر گئی اور تصدیق ہون لگی. عبداللہ بن سبا یہودی کلمہ پڑھیا قرآن تے پہلوں دس گیا سبحان اللہ. سویرے کلمہ پڑھ لو اور شام کو ہو جاؤ کافر. کی مطلب مسلمان ہو کر بھی کافر کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مضبوط حربہ اختیار کرو. پڑھیا کلمہ دور کے نا سی جس دور جو کلمہ پڑھیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ. میں شاہ بورڈ دے جب سے شک نال دسیا سی یا صدیق پر یا فاروق اعظم یہ دو گلاں کیتیاں سن. میں اس تو رجوع کرنا میں آن کے واپس جس کو تحقیق کی تھی تو حضرت عثمان کے دور میں اس نے کلمہ پڑھا. حضرت عثمان غنی کے دور میں تو اس کلمہ پڑھے. ہوں اس کام تیز جڑا رکھیا اس مسلمانوں کے اندر فرقے بنانے شروع کیتے تے نویں نویں کفر دے عقیدے گمراہی دے پیدا کرنے شروع کر دیتے. توجہ ہے سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ. اس ظالم نے سب تو پہلا جڑا فتنہ پایا مسلمانوں کی بربادی کا پہلا دن انہیں لیا ہے. اس کمینے نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرایا. اللہ اکبر. مسلمانوں کی خلافت اور خلافت بھی راشدہ. راشدہ کا مطلب یہ ہے وہ خلافت جڑی عین محمد کے طریقے سے اس خلافت راشدہ کے خلاف وہ سازش جوڑی اور نظر رکھ لیا مسلمانوں کا امن مسلمانوں کا سکون مسلمانوں کی ترقی وہ سارا راز خلافت بیچارہ مسلمانوں اگر ایتھوں کمزور کر رہا اس کمینے نے ایتھوں میں دساں گا تو کیویں شہر بدلتا رہا. ایک شہر نہیں بیٹھا کنیا میں عبارت پڑھا تاریخ قبری جو پڑھا سبحان اللہ. اور شیعہ مذہب کی مضبوط ترین کتاب رجال کشی جو پڑھا سبحان اللہ. اور انہوں نے پھر علم حدیث کی کتاب اس مذہب کی اور اسماء و رجال. اور دوسرے نمبر پہ تنقیح المقال فی علم الرجال دونوں ایران کی چھپی ہوئی ہے تہران کی. یہ مامقانی کی ہے عبداللہ مامقانی کی اور وہ
کشی سبحان اللہ. پھر اس دے رجال کشی دے اتنے حاشیہ ایران دے اج کل دے دو شیعہ مذہب دے فاضلاں دا محمد تقی فاضل میگزین اور سید ابو الفضل تحقیق تصحیح ان کی جو وہ لکھتے پہلے وہی تو سنا رہے ہیں. توجہ ہے. سبحان اللہ. اللہ ربط تھا یہ حاشیہ پڑھ رہا ہوں پہلے رجال کشی پڑھ رہا ہوں بعد میں ربط طبری كان عبد الله بن سبا يهوديا من اهل صنعاء امه سوداء ماوي قاريس فاسلم زمان عثمان حضرت عثمان کے دور میں مسلمان ہوئے ثم تنقل في بلدان المسلمين پھر مسلمانوں نے مختلف شہروں میں پھرنا شروع کر دیتا يحاول ضلالتهم ارادہ یہ تھا کہ گمراہ کرتا ہے. اسلام قبول کر رہا ہے لیکن کس لیے تاکہ ان کو کافر کر دے. وہ قرآن کی تصدیق قرآن پڑھیا کہ نہیں؟ کیری صورت ہے جو پڑھیا تھی؟ آل عمران. آیت نمبر بھی 72 وہ بھی تصدیق ہو گئی. وہ اس وقت کا کمینہ گروہ نہیں تھا خالی ہر دور میں یہ سلسلہ جاری ہے. فبادہ بالحجاز سب تو پہلا مکہ مدینہ پہنچ گیا ثم البصرہ ثم الکوفہ ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند احد من اهل الشام. شامیوں میں شامی جتنے حضرات تھے انہوں نے اس کمینے کی کوئی بات سننا گوارا نہ کی. شیعہ مذہب کی کتاب میں نہ ہو میں آپ کو بالکل کٹا دو نہیں. فلم يقدر على ما يريد عند احد من اهل الشام. اہل شام میں سے کسی ایک پر وہ قادر نہ ہو سکا کہ اس کو گمراہ کر لے. اخرجو انہیں کر دیتا. فاخرجو انہوں نے نکال دیا حتی اتا مصر میں پہنچ گیا. وقال لهم فيما يقول اب کہنے لگا عقیدہ شروع کر رہا ہے وہ مسلمانوں کا تباہ کرنا کافر کرنا کیسے. پہلے عقیدہ پیش کرنا مصر والوں کو کیا لعجب ممن يزعم ان عیسیٰ یرجع ويكذب بان محمدا یرجع. یہ کیسے عجیب بات ہے بھائی. لوگ یہ تو عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ واپس لوٹے اور زمین پہ آئے اور محمد کے مطابق عقیدہ رکھیں وہ نہیں لوٹے گئے. یہ کیا بات. وقت اب قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے یہودی کافر کرنے کے لیے. کافر کرنے کے لیے کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن. فٹے اس مسئلے کا جڑا ہر کسی کے منہ میں قرآن سمجھ لو. سبحان اللہ. فٹے منہ اس مسئلے کا جڑا ہر منہ میں قرآن سمجھ. اعلان کیا عبداللہ بن سبا بن کے کئی قرآن کافر کرنے واسطے پڑھ رہے نہیں وہ تو نیز تے کر کیا بات. ہائے ہائے صدقے بدھو آج رہ گئے. قسم خدا دی. شک بدھو گئے.
جنہ اس زمانے نو اپنے عقل و خرد پہ ناز ہے نا، ایمان سے کہتا ہوں یہ اتنا بڑے بیوقوف ہیں۔ بے شک بے شک صدقے بے شک دلیل پیش کر رہا ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ فرض علیک القرآن ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معادی۔ دلیل دی اس نے جس اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ذات جس نے قرآن تم پر نازل فرمایا فرض کیا تو تمہیں اپنے معاد کی طرف لوٹانے والا ہے۔ اللہ یہ دیکھو اس کا مطلب ہے محمد واپس آئیں گے، عیسیٰ واپس آئیں گے، رسول واپس آئیں گے۔ کئی بندے لگ گئے، یہ گل سن دیا کئی لگ گئے۔ فمحمد الحق بالرجوع من عیسیٰ، محمد زیادہ حقدار ہیں واپس آنے کے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ فقبل ذلك عنہ، کچھ بے وقوفوں نے اس کو قبول کر لیا۔ ووضع لهم الرجعہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجعت، واپس لوٹنے کا۔ پھر وہ علی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں اس نے لگا دیا، ڈال دیا، رسول اللہ کے بارے میں ڈال دیا۔ فتکلموا فیہا، جنہ بے وقوفہ قبول کی تھا وہ آپس سے جڑ گلا شروع ہو گئے۔ یار بھی کو صحیح پڑھے آتے ہیں قرآن، یہ پتہ نہیں قرآن لانتی الٹ پڑھی جاتا ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ کرتا ہے کیا؟ سبحان اللہ، توجہ نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اللہ جس نے تم پر قرآن اتارا ہے یہ آپ کو اس میدان کی طرف، وہ تمہارے سب کے لوٹنے کی جگہ ہے، ادھر لوٹائے گا۔ جہاں دنیا میں لایا ہے ادھر پھر لوٹائے گا۔ قرآن تے دس رہا ہے قیامت میں اٹھن گا، قیامت میں لوٹن گا۔ اس لانتی نے کہا تھا چٹکی ماری گل کتنے لائے، توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل سنو، دوسرا عقیدہ کیا پیش کرنے لگا؟ انہو کان الف نبی ولکل نبی وصی وکان علی وصی محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وعلي خاتم الأوصياء ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وواثب على وصية رسول الله وتناول أمر الأمة إن عثمان أخذ بغير حق وهذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کہنے لگا ایک ہزار نبی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے۔ علی محمد کا وصی ہے، یعنی محمد پاک نے وصیت کی ہے کہ علی تو میرا خلیفہ ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے میرا خلیفہ، یہ وصیت کی ہے۔ محمد خاتم الانبیاء ہے، علی خاتم الاوصیاء ہے، آخری وصیت ہوئی ہوئی بس۔ ارے بھائی کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے کہ جو رسول کے وصیت وصی کو خلیفہ نہ بننے دے اور خود خلیفہ بن بیٹھے۔ علی وصی ہے، وصی رسول اللہ، یہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا یہودی نے نعرہ لگایا، بولتے نہیں،
بھائی ظالم ہیں یہ جنہوں نے علی کو خلافت نہیں کرنے دی، خود خلیفہ بن بیٹھے، رسول کے وسیل کو ہٹا دیا، خود بن بیٹھے ظالم۔ ابو بکر کو ظالم کہا، عمر کو ظالم کہا، عثمان کو ظالم کہہ دیا اس کتے نے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا عقیدہ اس نے ڈال دیا مسلمانوں۔ صحابہ کرام کو ظالم بھی کہا، کافر بھی کہا، صحابہ کو ظالم کہنے والا، کافر کہنے والا اور تبرئے کرنے والا، اور تبرئے کرنے کا سبب دینے والا پہلا شخص عبداللہ بن سبا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیچے والے ہیں، تفصیل سے آگے لکھ رہے ہیں، وہ ساری تفصیل سنا دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے طبری کے حوالے سے، تاریخ طبری کے حوالے سے پیش کیا۔ اس کے آگے لسان المیزان ہمارے مذہب کی ہے، اللہ پہلی بھی ہمارے مذہب کی ہے، اس کی بات نقل کی اور اگلی کی کتابیں بھی ہماری نقل کر کے پھر اس کو برقرار رکھا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وفی لسان المیزان عبداللہ بن سبا بن قلات الزنادقہ احسن النبی احد قولنا قال الجوز قال زمان القرآن جزء من 9 اجزاء وعلمه عند علی۔ تیسرا عقیدہ پیدا ہونے لگا، پہلا رجعت کا، دوسرا مسیح ہونے کا، خلافت کا سب سے پہلا حقدار علی ہے، یہ عقیدہ۔ دوسرا بھئی یہ قرآن جو ہے نا اس کے ہیں پورے 10 حصے یا 9 حصے، یہ 9 حصے یہ قرآن ان میں سے ایک حصہ ہے، 8 پیچھے پڑ گئے، وہ علی کے پاس ہیں، یہ بھی عبداللہ بن سبا نے نکالا۔ ان القرآن جزء من 9 اجزاء، 9 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ تمہارے پاس جو مسلمانوں کے پاس 30 والا قرآن ہے یہ ایک حصہ ہے، 8 حصے ابھی پیچھے پڑے ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے کس نے کہا؟ عبداللہ بن سبا۔ وعلمه عند علی، اس کا علم علی کو ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ فنفاه علی بعد ما هم به۔ اس کے بعد تاریخ دمشق جو ہمارے مذہب کی ہے اس کا حوالہ پیش ہو رہا ہے اور برقرار رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصله من اليمن وكان يهوديا فأظهر الإسلام وخاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طائفة الأئمة ويؤثر بينهم الشر ودخل دمشق لذلك في زمن عثمان صبح أخرى۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس کا سب سے بڑا خبیث ترین عقیدہ کیا نکلا؟ اس نے کہا یہ علی اللہ، علی خدا ہے۔ سندھ کے کہاں کے؟ رجال کشمیر جس طرح ہے، رجال کشمیر جس طرح ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ زد یہ
یہ دیکھو فی السبعین رجل من الزبط الذین ادعوا الربوبیۃ فی امیر المؤمنین علیہ السلام. زبط کو علاقہ ہے سندھ، اس وقت کوئی ہوگا اس کا نام زبط زیر طویل. 70 اور اس علاقے کے لوگ کاڑے ہیں، 70 کاڑے لوگ اس خبیث نے پھنسا لیے اس عقیدے میں. خدا علی خدا ہے. توجہ ہے، علی خدا ہے، اللہ ہے. مولا علی کو کہنے لگا خود عبداللہ بن سبا تو اللہ ہے میں نبی ہوں. کہتا تو اللہ ہے میں نبی ہوں. مولا علی نے فرمایا ہوئے چپ کر کے گئی ہے توبہ کر توبہ. میں کہ اللہ کا بندہ توجہ ہے، سبحان اللہ. میں کہ اللہ کا بندہ. انہیں تبرے بھی اتنے شروع کیتے صحابہ کرام ابو بکر عمر تے آخری عقیدہ انہیں ایک کڑیا مولا علی دے. 70 بندے سندھ دینے کی ہے وہ مولا علی سرکار منہ پہ کہنے لگ گیا کہ تو خدا اور اس صحیح روایتاں سنسا ہے جو قصہ میں اگلا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جدو 17 نے آخیا علی کو خدا ہے، آپ نے فرمایا 3 دن انہوں اندر کر دو. 3 دن اندر رہ فرمایا یہ توبہ کرنے دے ٹھیک نہیں تے انہوں آگے چلا دو. شیعہ سنی کتابیں اس پر متفق ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا چیخا جلاؤ. جس نے آپ نے حکم دیتا ہے وہ آگے ساتھ کہنے لگے ہو سنو پک ہو گیا ہے تو خدا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے آگ دا عذاب خدا ہی نے دیتا ہے. اور علی نو خدا منن والے یہ ہے سن اسے لانتی دے شاگرد اسے عبداللہ بن سبا دے شاگرد، لیکن ہے لانتی منافق ایسے عجیب ہے کہ ایک پاس سچے نہیں سن علی نو منن والے. ہاں جی علی نو ٹھڈوں خدا منتے تے علی جدو فرما رہے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں اور تے سچے منن والے ہوندے تے کم از کم جے خدا گل کرے تے کون ٹالے؟ بے شک. وہ جڑا امام ہوندا ہے نا جو کسے نو امام مان بیٹھدا ہے اودی گل نہیں ٹالدا. بے شک. تو خدا سمجھ کے گل ٹالنا یہ مطلب ہے انہاں ٹھڈوں تے امام بھی نہیں سی سمجھیا. اگر امام بھی سمجھتے تے آپ جب فرما رہے ہو میں خدا نہیں ہوں چلو امام مانتے تے آتے یار اسی غلطی نہیں سارا امام سچا ہے. لیکن کتیا نے ویکھ زبان نال خدا ہون دا دعویٰ صدقے اللہ تے ٹھڈ وچ امام بھی نہیں بنے. بے شک. ہے منافق سانسی لگی. بے شک شاہ نے فرمایا ملا دو انہاں کیا انہیں پکا پک ہو گیا تو خدا ہے. فرمایا کیوں
صحیح سرس کے ساتھ مولانا شاہ صاحب اگر کوئی دیکھنا چاہے تو شیعہ مذہب کی رجال کشی دیکھ لے، تنقیح اور مقال مام قانی بھی دیکھ لے، اور ساتھیاں دیکھنی عمر نے تاریخ دمشق دیکھے، البدایہ والنہایہ دیکھے، تاریخ طبری دیکھے، الکامل ابن اثیر دیکھے، اور اللہ دیا فقیرہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کو پتہ چلیا یہ حضور کے چاچے دے پتر وہ بھی چاچے دے پتر، علی بھی چاچے دے پتر، یہ بھی چاچے دے پتر، وہ بھی حضور دے شگرد نے، یہ بھی حضور دے شگرد نے۔ مولا علی کے بارے پتہ لگا کہ انہاں 70 مرلہ ساڑے آپ نے فرمایا اگر میں علی دے کوڑوں پر نہیں سی ساڑن دینا میں آکھنا سی انج قتل کرو ساڑو نہیں، کیوں؟ فرمایا حضور نے فرمایا ہے آگ دا عذاب اللہ نے دینا ہے تو سانا دے آئے۔ علی پاک مجھے تو پتہ لگا نا عبداللہ بن عباس سے گل کی تھی، حدیث بیان کی تھی، سوال میں فرمایا یار واقعی اس چھوڑ کو بہت علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولتے نہیں ہوئے اور ایک مجھے بھی پتہ لگ گیا کہ حضور دے دوسرے صحابہ کو بھی کوئی گلہ ایسی ہے سمجھے یہ شاہ علی کے کوڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ سمجھنا کہ پاک علی کے کوڑ سارا علم انج سی کہ سارے صحابہ انہاں دے علم دے محتاج سن تے پاک علی کسے گل کسے صحابی دے علم دے محتاج نہیں سن۔ یہ رافضیت ہے، سنیت نہیں ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے صدیق کے اکبر افضل ہے، صدیق اکبر افضل ہے، لیکن صدیق دے کول بھی کئی گلاں ایسیاں سن جڑیاں نہیں سن، چھوٹے صحابہ کول ہے کلی فضیلت صدیق دی سی، پھر کلی فضیلت حضرت عمر دی سی، پھر کلی فضیلت حضرت عثمان دی سی، پھر کلی فضیلت مولا علی دی سی، جزوی فضیلتاں تے جزوی گلاں ہوراں کول بھی ہے۔ جو ہے میں جلال دی گل پہلو سنا بیٹھا، حالانکہ واقعہ بعد جانا سی کیونکہ آخر کے اندر مولا علی نے انہوں نے کم کیتا سی جدو انہاں کمیلیاں نے ساتھ ساتھ کفر پھیلانے کی اخیر کر دی۔ اور صحیح روایت جڑی شیعہ میں بیان کر دے نے سنی بھی بیان کر رہے ہیں، اس لعنتی عبداللہ بن سبا نے ابو بکر عمر ممبر تے برا کہنا شروع کر دیتا۔ مولا علی نے بول سوید بن غفلہ ہے، سوید بن غفلہ مولا علی سرکار نے ساتھی تشریف لے گئے، عرض کی تھی علی اسی لگ رہے سن، ایک بندہ عبداللہ بن سبا ممبر دے کھڑو گے ابو بکر عمر نو برا کہہ رہا سی اور نال کہندا سی کہ علی اندر اندر یہ ہوئی گل رکھتا ہے اتوں تو نہیں دستا ڈر دے مارے۔ اسی
توجہ ذرا عبارت پڑھ لگا سبحان اللہ توجہ توجہ بولو 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 سبحان اللہ بڑی ہو رہا ہے ماشاء اللہ اللہ نے کر رہی توجہ ہے ایران کا حاشیہ بول رہا ہے سبحان اللہ رجال کشی کے نیچے ایران کا حاشیہ بول رہا ہے کیا سبحان بن فتح علی علی فی معنی فقال انی مرض بلا فرض یذکرون ابا بکر وعمر يرون انك تنظر لهما مثل ذلك منهم عبد الله بن سبا وكان عبد الله من اظهر ذلك فقال لي ما لهذا الخبيث رسول الله اللہ کی پناہ میں ابو بکر عمر کے بارے میں سونے عقیدے تو سوا کچھ نہیں رکھتا تھا فرمایا چل نکل جا مدائنہ میں کوفے جو رہنا لا تساکنی فی بلدت نوارا جس شہر میں رہتا ہوں تو ابو بکر عمر کا گستاخ ہے اس شہر میں تو نہیں رہ سکتا اگر روایت نہ ہوئے متفقن علیہ سارے تھے
کتاباں دی اتفاقی گل نہ ہو میری زبان کو کیما کر کے کوئی بندہ کے خلاف بول کے یہ غلط ثابت کرنا مولا علی نے فرمایا الا خبردار میرے خیال میں مولا علی اپنی آل اولاد اپنی آل خبردار ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليه ما إلا جلدته حد المفترين خبردار اگر میں نے کسی کی طرف خبر پہنچی کہ ابو بکر تے عمر تو اچا ودا ہونا میرا نمبر ہونا تو اگے رکھنا نمبر پہلا رکھنا پتہ لگ گیا فلانا ہے تے میں وہ سزا دیا گا جڑی سزا کسی مسلمان دوتے تہمت لاؤن والے دی ہوندی یعنی 80 کوڑا حد المفتری 80 کوڑے دی سزا دیا گا انہیں میرے تے تہمت لائی ہے میرا رتبہ چوتھا سی مطلب پاک علی نے جلال آیا اور آگے میں مار مار تو کٹ صدقے ابو بکر عمر تو جنہیں بھی نو بدایا میں پتہ لگ گیا میں کوٹ کوٹ کے تو پنجابی ہے جا کے عربی ہے آپ نے فرمایا سی جلدتہ جلد المفتری میں ان کوڑے مارا کنے 80 کوڑے کیوں اگر کسی مسلمان دوتے مسلمان پاک دامن ہوئے وہ دیتے کوئی زنا بدکاری دی تہمت لا دے اسلام کہتا ہے انہوں 80 کوڑے دی سزا دو مولا علی نے فرمایا جڑی وہ سزا رکھ دیتا ہے نا کسی دی تہمت لاؤ بدکاری دی تہمت لاؤ علی دسیا ہے میرے بارے آکھے گا میں انہاں دو تو اونچا ہاں اور سمجھو او میں علی کے تہمت بدکاری دی لاؤں گا اس سے خطبے تھے اس سے خطاب تھے اس سے تقریر تھے اس سے بیان ہے مولا علی نے یہ فرمان بولیا سی جڑا عبداللہ بن سبا دے تبت میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے وہ شالی دی مان ہوئے خدا بھی پورا ہویا کوئی لانتی ہوئے گا
کے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ علی فرماتے ہیں لا یبلغنی عن احد یفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته جلد المفتری۔ تو مجھے ابو بکر عمر سے صدقے ساجی صدقے دمادم واسطے خلل پہلا نمبر، دمادم واسطے خلل علی دا پہلا نمبر، شالی ہون اسی بولا لون پھر آخر چھوڑ جا کسے کلندر بھی نہ سڑے۔ افسوس ہے یار اللہ اکبر و کبیرہ۔ سبحان اللہ۔ ساڑھے امام المحدثین ساڑھے اعلیٰ حضرت بریلوی اور ساڑھے سنیہ دا حدیث کا سلسلہ شیخ عبدالعزیز محدث دل میں جا پہنچتے ہیں۔ آپ تحفہ اثنا عشریہ میں تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شیخ عبدالعزیز محدث دل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عبداللہ بن سبا کے بنائے ہوئے فرقے بیان کیے۔ سب سے پہلے اس خبیث کا نام لیا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن سبا کا شیخ اور استاد براہ راست حضرت ابلیس ہے۔ ان کو استاد ہے جی، اگر نام تو عزت سے لینا آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن سبا کا استاد اور شیخ جس نے مسلمانوں میں صحابہ کے خلاف زبان کھولنے کی جرت کی۔ ادھر میں مسلمانوں میں ایک عجیب بات پڑھ رہا ہوں رجال کشی سے، سبحان اللہ، بڑی عجیب بات پڑھ رہا ہوں۔ رجال کشی نے لکھا وہ کہا اول من شہر بالقول یا اول من شہر بالقول، ویسے ہونا یہی چاہیے ورنہ شہر القول ہوتا۔ اول من وکان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی واظہر البراءة من اعدائه وکاشف مخالفیه واکفر، فمنها هنا قال من خالف الشيعة اصل التشيع والرفق ماخوذ من اليهودية۔ کہ سب سے پہلی بات مولا علی کی امامت فرض ہے اور مخالفوں کی خلافت حرام کفر فرام ہے۔ سب سے پہلی یہ بات کرنے والا عبداللہ بن سبا ہے۔ اور رجال کشی نے عجیب بات کہی، خود اپنی طرف سے ہو گیا، کہتا ہے فَمِنْهَا هُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَعَةَ أَصْلُ التَّشَيُّعِ وَالرِّفْقِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ۔ توجہ ہے اللہ کبیرہ۔ خیر آپ نے 7 طبقے بنائے ہیں شیخ عبدالعزیز۔ پہلا طبقہ عبداللہ بن سبا کا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 طبقے بنائے شیخ عبدالعزیز نے۔
اب ان طبقوں کی طرف جانا میرا مقصد نہیں ہے، صرف اشارے کر رہا ہوں. جو بات سنانا چاہتا ہوں کہ اس عبداللہ بن سواد کی جماعت، اس کمیلی جماعت میں اللہ اکبر، صحابہ کی مخالفت اور دشمنی اور مسلمانوں میں فتنے ڈالنے کے لیے سہارا مولا علی کا نہیں، نام ادھر چھپ ادھر جاتے تھے. ہم تو علی بات فتنے ادھر ڈالتے تھے. حضرت عثمان کو شہید کرا کے یہ سارا ٹولہ حضرت مولا علی کی طرف رہا. بات مولا علی کی طرف چھپے رہتے. جیسے جیسے مولا علی کو خبر ہوتی تھی کہ یہ خنزیر ایسے بھونکتا ہے، یہ خنزیر ہے اور میری جماعت میں شامل ہو گیا ہے، آپ اس کو ننگا کر دیتے تھے، ذلیل کر دیتے تھے. لیکن کافی تعداد خفیہ لوگوں کی بن گئی تھی، خفیہ لوگوں کی، منافقوں کی حب علی کے دعوے میں بہت سی تعداد بن گئی. مولا علی کے ساتھ ہر میدان میں تلوار لے کر آ جاتے تھے، علی قسم اس رات کی کر کے آنا میں 2-3 روایتاں صحیح سنزاتیاں سناؤں گا. علی پاک دی محبت دے دعوے کرنا رہے کفے دجال عبداللہ بن سواد دی جماعت انہاں پاک علی نو اتنا پریشان کیتا کہ آخر شاہ علی نے انہاں بد دعا دیتی. میں وہ پہلے عبارت پڑھنا پھر اس کا مطلب سامنے رکھا، سبحان اللہ، اور سندہ صحیح نہ ہو تو زبان کٹا. بول المعرفت والتاریخ حدیث کی کتاب